مالک کا کرم و انعام ہے کہ ہمیں خالق کائنات کی توفیق سے، اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے کے اندر بھی محنت کی ہے، اور یقیناً ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے، جن کے بارے میں ابن رجب الحنبلی بیان کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کے شارح ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری کائنات پیش ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل سے مراد 1 میل کی مسافت بھی ہے، اور میل سے مراد آنکھ میں سرما لگانے والی سلائی بھی ہے، یعنی کہ اتنے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور فکر کی بات یہ ہے کہ یہ پسینہ دنیا والا پسینہ نہیں ہوگا کہ ایک بار آیا اس کے بعد جسم ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اتنا تکلیف دہ پسینہ ہوگا کہ جس کو یہ پسینہ آئے گا وہ اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اس پسینے کی تکلیف اتنی ہوگی۔ ایسے عالم میں بھی دسترخوان لگا ہوگا، لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے، پانی بھی پی رہے ہوں گے، بہترین پکوان سجے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے گا، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے جواب آئے گا، انہم طالما صاموا وافطرتم وقاموا ونمتم۔ یہ حجرہ شاہ مقیم کی مسجد الربانی کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دن کی شدت کی گرمی میں بھی سارا دن روزہ رکھتے تھے اور تم گلشرے اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ مسجد الربانی کے نمازی رات کو قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک قرآن مجید سنا کرتے تھے جب تم سویا کرتے تھے۔ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ احباب نے قرآن مجید نماز تراویح میں اس کی مکمل تلاوت سنی ہے، اور آج رات جیسا کہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی بتا رہے تھے کہ رات 1 بجے اسی مسجد کے طلباء کے مابین قراءت قرآن کا مسابقہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی قرآن کی محبت کے کچھ الفاظ آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ قیامت کا دن ہو ہم سارے کے سارے جس طرح قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ قیامت کو آواز لگائیں گے، این المتحابون فیّ، میرے بارے میں، میری کتاب کے بارے میں، میری صفات کے معاملے میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے سامنے آئیں۔ این المتجالسون فیّ، آج وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر، میری محبت میں، میرے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھے آپس میں مجلس لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔
این المتظاہرون فیّ، آج وہ خوش نصیب لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ صرف اس نقطہ نظر سے، اس سوچ اور فکر سے کہ میں نے فلاں بندے کی زیارت کرنی، بڑا نیک انسان ہے، اللہ کا بڑا محبوب ولی ہے، میں نے اس کی زیارت کرنی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آواز دے کے بلائے گا اور انہیں حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ کرے گا۔ اور کیسے محفوظ کرے گا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، 2 بندے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، صرف اللہ کے لیے رب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے، جدائی ہو جائے تو رب کی وجہ سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی پاکیزہ کلام ہے، اس کی تلاوت کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن ابن صلاح کے قول کے مطابق اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ آپ نے قرآن سنا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں والی صفت سے نوازا ہے، اس میں مبالغہ نہیں۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات کے خالق و مالک نے اپنے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی ذمہ داری نہیں دی، لیکن قرآن سننے کی ذمہ داری ضرور دی ہے۔ آپ سب نے سنا ہے نا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، فرشتوں کا عمل ہے قرآن سننا، اور جس کا عمل فرشتوں کے عمل کے ساتھ مل گیا، کائنات کا رب اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام اعمال کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کے اندر والضالین پہ ہم جو آمین کہتے ہیں نا، ایک آمین بھی فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں پہ کرم پھیر دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے قرآن سننا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر، نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی، رات تہجد کا ٹائم ہے، اپنے گھر کے صحن میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ الکہف پڑھ رہے تہجد کے وقت میں، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، قریبی بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، دل میں خیال آیا یہ گھوڑا زیادہ ہی بدکے گا، کہیں اس کا پاؤں میرے بیٹے پر نہ آ جائے۔ قرآن کی تلاوت ختم کر دی، رکوع میں چلے گئے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دی، تلاوت پھر ختم کی، رکوع میں چلے گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، آخر کار جب بھی تلاوت کرتے گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، نماز ختم کر دی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، کچھ کندیلیں، کچھ چراغ، کچھ روشنیاں آسمان کی طرف چلتے دکھائی دیے، منظر دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے، یہ آج پہلی بار معاملہ دیکھا ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسید تمہیں کس چیز نے منع کر دیا تھا کہ تم قرآن کی تلاوت ختم کر دیتے؟ کیوں ختم کی قرآن کی تلاوت؟ پڑھتے رہتے، فجر کی اذان ہونے تک تم قرآن کی تلاوت پڑھتے رہتے، وہ جو کندیلیں تم نے دیکھی تھی نا آسمان کی طرف چڑھتی ہوئی،
وہ اللہ کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، مدینہ کے سارے لوگ فرشتوں کی زیارت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کی روایت آپ نے اکثر سنی ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم، جب بھی اللہ کے گھر کے اندر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یقین کامل ہے میرا، اس محفل کے اندر بھی الحمدللہ فرشتے موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ اور آج تو ویسے بھی طاق رات ہے، اللہ کرے قدر کی رات ہی ہو، تو قدر کی رات میں تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا کتاب مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے قرآن کو سننے کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے نازل کرتا ہے، ایک فرشتہ، اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، پھر اس کے اوپر تیسرا فرشتہ، پھر اوپر چوتھا فرشتہ، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسری لائن، پھر تیسری لائن، حتیٰ کہ ایک حافظ قرآن سے قرآن کی آیات سننے کے لیے زمین کے اندر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو تہ بہ تہ ہوتے ہیں، اور ان کی ساری قطاریں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پورا خلا آسمان و زمین کا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی قرات، قرآن مقدس کا پڑھنا، اللہ کے رسول کو رب نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب نبی، ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ اور پڑھنے کا اشارہ بھی کیسا دے دیا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، قرآن کو پڑھتے وقت خوبصورت انداز سے پڑھو، جو قرآن پڑھتے وقت خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا میری امت میں شامل نہیں ہے، فلیس منا، ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ما آذن اللہ لنبی لشیء ما آذن لہ بصوت احسن یجہر بہ من القرآن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی بھی کام اتنا خوبصورت کرنے کا حکم نہیں دیا جتنا قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہ قرآن کو تم نے کتنا خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت انداز میں، ترتیل کے ساتھ، تلفظ صحیح ادا کر کے، تجوید کے ساتھ، ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور بہتر قبلہ رخ ہو کے پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں، اس سے قرآن کی برکات اور ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن سے محبت کرنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے، یہ بڑا وفادار ساتھی ہے، یقین جانیں بہت وفادار دوست ہے۔ بچپن سے دوستی ہو نا کسی بندے کے ساتھ، بندہ آپ کے پترا نہیں دستا ہے، پتر ہے فلانا بندہ میرا بچپن کا یار جی، بڑے بڑے موقعوں تے کام آیا۔ قرآن مقدس میں آج کی کچھ دلائل میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن انسان کی زندگی سے لے کے قبر کے مراحل سے گزر کے، حشر کی ہولناکیوں سے گزر کے، جنت کے اندر بھی انسان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے نا، یہ دنیا میں انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، پریشان نہیں ہونے دیتا۔ بندہ پریشان ہو جائے نا، قرآن مقدس اس کی پریشانیوں کا وہاں بھی حل پیش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے تھے نا، جب مصر کی فوج، فرعون کی فوج پیچھے چڑھ آئی تھی، آگے دریا تھا، فرعون پریشان ہو گئے تھے، قرآن مقدس نے ان کی اس پریشانی کا جو حل اس وقت نکالا تھا رب کائنات، اس کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے پریشانی کے حل نکال سکتا ہے، مسلمانوں آج تمہارے لیے اللہ وہ حل نکال سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سمندر کے رستے خشک کر دیے، بتایا کیا؟ اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، پریشانی کا حل دیا، رب پہ بھروسہ رکھو۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ہے، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، منہج کے خراب ہونے کی بیماری، فکر کے اندر شیطان کا غلبہ آنے کی بیماری، سوچ پہ انسان کے شیطان حاوی ہو گیا، اعضاء کام چھوڑ گئے، بیماریوں کا شکار ہو گیا، قرآن مقدس آواز لگا کے کہتا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے، جسم کی ہر بیماری کی شفا تمہارے لیے قرآن مقدس میں موجود ہے۔ قرآن محافظ ہے، بہت بڑا وفادار ساتھی ہے نا۔ رات کو آپ سونے لگے، رسول اللہ کا فرمان ہے جو بندہ رات کو سوتے ہوئے 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان 2 آیات کی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، کفتاہ، زندگی بھر کی تمام بیماریوں سے، تمام خطروں سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے، چوروں اور ڈاکوؤں سے، ہر قسم کے دشمن سے کائنات کا خالق و مالک ان آیتوں کو کافی کر دیتا ہے۔ اللہ اس انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اگر بندہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، کائنات کا رب آسمان سے فرشتہ نازل کر دیتے ہیں، اس کے سرہانے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بندہ ساری رات سویا ہوا ہے، اس کا مال بھی محفوظ، اس کا گھر بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کی روح کے خیالات بھی محفوظ، فرشتہ ساری رات کھڑا اس کے سرہانے پہ پہرا دیتا ہے۔ اور صرف پہرا نہیں دیتا، یہ بندہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے نا، اپنا پہلو بدلتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہ یہ تو سویا ہوا نا، جس کے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمہ، اس پہ رحمتیں نازل کر دے۔ فرشتہ ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے اور باڈی گارڈ اور چوکیدار کی حیثیت سے ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہا ہے۔ قرآن دنیا کے اندر بڑا وفادار ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ الفاظ میں نے کیوں کہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن کے ساتھ وفا کرنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن تو وفادار ساتھی ہے۔ اب دیکھیں دنیا سے انسان چلا گیا، قبر کے اندر گیا، تو قبر کے اندر بھی قرآن وفادار ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے وقت ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے نا، الف لام میم التنزیل، اور دوسرا آپ نے فرمایا ان فی القرآن لسورہ ما ہی الا 30 آیہ من قرأہا، جو قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہے، جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے قبر کے اندر، یہ سورت اس کی محافظ ہوگی، اس کے سامنے عذاب آئے گا، یہ عذاب کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسری سورہ الف لام میم التنزیل جس کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت مبارکہ تھی، اللہ کے پیغمبر کی یہ صفت مطہرہ تھی، آپ رات کو اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک ان دونوں سورتوں کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے۔ میں ویسے پوچھ تو سکتا ہوں نا، ہمارے احباب میں سے کتنے بزرگوں کو یہ صورتیں یاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو عزتوں سے نوازے، یاد ہے نا کچھ بزرگوں کو، پڑھتے بھی ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر یاد نہیں تو عزم کر لیں، ان کو یاد کرنا ہے، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں۔ اگر قرآن مجید یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کائنات کا رب اسی بہانے جنت عطا فرما دے۔ آگے چل کے میں اس کی بھی آپ کو دلائل دینے والا ہوں، آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت کتنا وفادار ساتھی ہے۔ قبر کے اندر بھی قرآن میں اور ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے، قرآن سے محبت کرنے والا، سورہ البقرہ کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا،
یہ قبر کے اندر جائے گا، فرشتہ عذاب لے کے آئے گا، سورہ البقرہ سامنے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، یہ فرشتہ دوسری سائڈ سے آئے گا، ادھر بھی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، تیسری سائڈ سے آئے گا، یہ ادھر بھی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، فرشتہ عذاب لے کے جس سائڈ سے آئے گا سورہ البقرہ آگے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرشتہ لاچار بے بس ہو کے واپس چلا جائے گا۔ اس بندے کو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ قرآن وفادار ساتھی ہے۔ حشر کے اندر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اپنے دائیں دیکھے گا تھوڑی سی نیکیاں نظر آئیں گی، بائیں دیکھے گا گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے، سامنے جہنم کی آگ شعلے مارتی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونے لگے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، دو صورتیں رسول اللہ فرماتی ہیں، اقرأوا الزہرابین، لوگوں زہرابین کی تلاوت کیا کرو۔ زہرابین کیا ہے؟ فرمایا نورین، دو نور ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون سے دو نور ہیں؟ زہرابین کیا ہے؟ نورین کیا ہے؟ فرمایا سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک سورہ البقرہ اور ایک سورہ آل عمران، یہ دونوں زہرابین ہیں، ان دونوں کی تلاوت کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، یہ دونوں صورتیں تیز بادل کی شکل میں آئیں گی، تیز بادل کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ یہ جو بندہ گناہ گار ان کی تلاوت کرنے والا رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، یہ دونوں صورتیں اس پہ آ کے سایہ کر لیں گی، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، یہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئے گی اور اس کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے، الفاظ پہ غور کریں، اللہ سے جھگڑا کر کے اس بندے کو چھڑا کے جنت میں داخل کر دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہاں تو انبیاء بھی کہتے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، رسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے رسول آپ ہماری سفارش کر دیں، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں میں بھی رب کے سامنے جا کے ڈائریکٹ سفارش نہیں کروں گا، سجدے میں گھروں گا، اللہ مجھے تسبیحات سکھائے گا، کلمات ادب سکھائے گا، احترام کے مقدس تعریف کے کلمات میرے دل میں الہام کرے گا، وہ کلمات میں بولوں گا، پھر اللہ مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک کل تعطی واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے مانا جائے گا، جو سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ لیکن یہ دونوں صورتیں کیا کریں گی؟ جھگڑا کریں گی۔ بھئی مخلوق نہیں ہے نا، مخلوق کے اندر طاقت نہیں، مخلوق کے اندر قوت نہیں کہ اللہ سے جھگڑا کر سکے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ رب سے جھگڑا کرے، اس لیے قرآن وفادار ساتھ ہے۔ اچھا نمازیں تو انسان پڑھتا ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ عمل جنت میں ساتھ جائے گا۔ کسی نمازی سے اللہ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، سارے اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہے، لیکن ایک بھی عمل ایسا نہیں کہ جس عمل کو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کرنے کی اجازت ہو۔ کبھی آپ نے سنا کہ نمازی جنت میں نماز پڑھیں گے؟ کبھی سنا کہ نمازی حاجی جنت میں حج کریں گے، طواف کریں گے؟ اللہ کہے گا چلو اتنے بھی طواف کر لو۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنت میں بھی روزہ رکھنا پڑے گا؟ کبھی ایسا عمل نہیں سنا ہوگا، لیکن قرآن مقدس وہ عظیم وفادار ساتھی ہے جو جنت کے اندر بھی انسان کے ساتھ ہوگا۔ جب انسان جنت میں جائے گا، کائنات کا خالق و مالک اس قرآن پڑھنے والے قاری سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا کے اندر تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب تو جنت میں آ گیا نا، اب جنت کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کر اور یہ بالا خانے چلنے شروع کر دے، جہاں پہ قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں پہ تیرا مقام ہوگا، اور مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ستارے دیکھو ذرا، نظر آ رہے ستارے کتنے بلند ہیں، کتنے کروڑوں میل دور ہیں ہمارے سے، کروڑوں میل دور، اتنے بلند۔ جنت کے اندر نا جنتی دیکھیں گے ایسے اوپر ستارے نظر آئیں گے، او بھائی یہ ستارے جنت میں؟ ہاں جی یہ جنت کے بالا خانے ہیں، یہ محلات ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ سوال ہوگا یہ مقام و مرتبہ کن لوگوں کا ہے؟
فرمایا یہ مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور عظیم مرتبہ اللہ نے ان لوگوں کو دیا جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو قرآن مقدس سے محبت کیا کرتے تھے۔ حشر کی ہول ناکیوں میں آپ نے سنا اکثر، ابھی اس جمعے میں نے بیان کیا، آج پھر 2-4 آیتیں اس کے بیان کر دیتا ہوں۔ قیامت والے دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے، بیوی خامد کا ساتھ خامد کی ساتھی نہیں بنے گی، خامد بیوی سے دور بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، حتیٰ کہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن کتنے خوش نصیب والدین ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن تب ہوگا جب بچے حافظ قرآن ہوں گے اور ماں باپ نے اس قرآن سے محبت کی ہوگی، اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا، حافظ قرآن بھی تو ساتھ ہی آنا ہے نا، اللہ ان کو بلائے گا۔ کائنات کا خالق و مالک ان حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ ایک تاج پہنائے گا، اور ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے، آسمان کا سورج ہے نا پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، تو اس کی روشنی پھیل رہی، پوری کائنات کے اندر پھیل رہی ہے۔ اگر اس سورج کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اس وقت روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ جو روشنی پوری کائنات میں پھیلی ہے وہ روشنی اگر ایک کمرے میں بند کر دی جائے تو کتنی زیادہ ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں یہ روشنی بھی تھوڑی ہوگی، حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج ملے گا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ حافظ قرآن وہاں اپنے والدین کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک قرآن حفظ کرنے والا، ایک قرآن کو پڑھنے والا کتنے لوگوں کی زندگی، کتنے لوگوں کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ ایک قرآن کا تلاوت کرنے والا، ایک حافظ اور قاری، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں نا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے ادارے کے لیے صدقہ جاریہ، جس ادارے میں پڑھا ہے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ، اس ادارے کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ۔ جتنے لوگ اس ادارے سے وابستہ ہیں، مشورے دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ زندگی میں حافظ قرآن جتنا قرآن پڑھے گا ان سارے لوگوں کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حافظ قرآن اپنی زندگی میں اگر 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا، اس حافظ قرآن کو ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اس کے اساتذہ کو اتنا ثواب ملے گا، جس ادارے میں پڑھا اس ادارے کے منتظمین کو اتنا ثواب ملے گا، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اس ادارے پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو بھی برابر کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے پیسہ نہیں دیا اس ادارے میں، محبت ضرور کی ہے، پیار کیا ہے، مخالفت نہیں کی، محبت کرتا رہا، اس ادارے کی تشہیر کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، وعظ و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا، یہ حافظ قرآن جتنا قرآن پڑھے گا اللہ اس کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حافظ قرآن کی نیکیاں تو تھوڑی بننی ہے، ذرا کیلکولیٹر کے حساب کرو نا، کمپیوٹر میں جواب دے جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن کو یاد کرتا ہے، قاری صاحب سے پوچھیں، بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، شیخ حافظ ثاقب صاحب سے پوچھیں، حفظ کیا جنہوں نے، ایک آیت کو ہزاروں مرتبہ رٹے لگانے پڑتے ہیں، الفاظ کو یاد کرنا پڑتا ہے، سبق سنانے کے لیے، پھر سبق ہی سنانا، پھر منزل سنانا، پھر بار بار دہرانا، پھر نماز تراویح میں سنانا، نماز تراویح سے پہلے یاد کرنا، پھر اس کا دور کرنا۔ حافظ قرآن اپنی زندگی میں کتنی بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ اور میں قرآن کا ایک حرف پڑھیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حافظ قرآن اپنی زندگی میں کتنی بار ان حروف کو پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں کتنی زیادہ بنتی ہیں۔ اللہ کی قسم کمپیوٹر جواب دے جاتی ہے، حساب نہیں کر سکتے کتنی نیکیاں۔ قرآن مجید کی 6232 آیات ہیں، اگر ایک حافظ قرآن ایک آیت کو
اپنی زندگی کے اندر 1000 مرتبہ بھی پڑھے، اس آیت کے الفاظ کا حساب لگائیں کہ کتنی زیادہ نیکیاں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن وفادار ساتھی ہے، اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا یہ الفاظ میں نے کیوں کہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جتنا وفادار ہے اتنا خوددار بھی ہے۔ الفاظ پہ غور کریں، جتنا وفادار ہے اتنا خوددار بھی ہے۔ قرآن کبھی پروٹوکول نہیں مانگا کرتا، کبھی مانگ کے محبت نہیں لیتا، کبھی مانگ کے عقیدت نہیں لیتا۔ قرآن عقیدت کا، محبت کا، الفت کا، انسیت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو اس کا ساتھی بنتا ہے جو خود بخود قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن سے منہ پھیر لے نا، قرآن مقدس سے منہ پھیر لے، اس قرآن پہ عمل نہ کرے، اللہ کی قسم قرآن اس کے دل میں نہیں رہتا۔ یوسف ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں میں نے ایک گناہ کیا تھا۔ قرآن کی خودداری دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا تو ٹرینڈ بن گیا نا، نہیں حفظ کرا دو، نہیں حفظ کرا دو، بعد میں حفظ کا ماحول بھی کوئی نہیں دیتے، بعد میں گھر کا ماحول فحاشی کا، رشتہ داروں کے ماحول بغیرتی کے، اور شادی غمی کے، خوشیوں کے ماحول عجیب و غریب قسم کے، وہیں پہ ہمارے حافظ قرآن نماز سے بھی گئے، روزے سے بھی گئے، ذکر اذکار سے بھی گئے، دوسرے حافظوں کے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن خوددار ساتھی ہے۔ یوسف ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے ایک گناہ کیا تھا، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے میرے دل سے قرآن نکل گیا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا گناہ کون سا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بازار کے اندر جا رہا تھا، ایک عورت کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، عورت کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، پریشانی کا معاملہ یہ بنا میری نظر اس پہ ٹک گئی۔ ادھر سے جب میں نے نظر ہٹائی پتا چلا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اپنی نظر ہٹائی مجھے محسوس ہوا کائنات کے رب نے میرے سینے سے قرآن نکال دیا ہے۔ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اتنا خوددار ساتھی ہے، آپ ایک لمحے کے لیے قرآن سے غفلت اختیار کر لیں، ایک لمحے کے لیے قرآن سے منہ پھیر لیں، اتنا خوددار ساتھی ہے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ اب تمہارا دل کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اتنا خوددار ساتھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد تفصیا من الابل، آپ کے پاس اونٹ ہے نا، اونٹ کا گھٹنا نہ باندھے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیں، وہ کچھ دیر ٹھہرا رہے گا، کچھ دیر رک جائے گا، لیکن اگر قرآن مقدس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اونٹ سے بھی جلدی تمہارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن سے اعراض کر لے نا، یہ خوددار ساتھی کو بھول جائے، اللہ کی قسم اس کے لیے 3 سزائیں، قرآن 3 سزائیں اس کا اعلان کرتا ہے، ایک دنیا میں، 2 قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ دنیا میں کون سی سزائیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ دنیا میں قرآن سے اعراض کر لے، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا، اس کو توجہ نہیں دیتا، تلاوت کے لیے بار بار وقت نہیں نکالتا، قرآن کہتا اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر رزق ہو بھی اس رزق کے اندر اس انسان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ اور دوسری سزائیں جو قیامت والے دن کی سزائیں، پہلی سزا یہ ہے جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آنکھوں سے نابینا ہو کے پیش ہوگا، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی، جہاں لوگوں کی بینائی بڑی تیز ہوگی۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کہتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں، آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں، قرآن سے راز کرنے والا آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ اور دوسری سزا مسلم احمد کی روایت کے مطابق جو بندہ قرآن سے راز کرتا ہے نا، جیسے قرآن مجید محبت کرنے والے کو، پیار کرنے والے کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا، اسی طرح جو بندہ قرآن سے نفرت کرتا ہے، قرآن سے محبت نہیں کرتا، اس کو ٹائم نہیں دیتا، اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، یہی قرآن مجید اس انسان کو دھکا دے کے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو ہان کے لے کے جائے گا، دھکا دے کے لے کے جائے گا، رب کے جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔
قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اتنی عظیم کتاب ہے۔ اچھا قرآن کی برکات تو اپنی جگہ پہ نا، قرآن مقدس کی برکات اپنی جگہ پہ، اللہ کی قسم قرآن کا بدل بھی ہونا اس کے اندر بھی خیر ہے، قرآن کے بدل کے اندر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے سن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے دیں گے، زبان موٹی ہو گئی ہے، دماغ چھوٹا ہو گیا ہے، الفاظ یاد نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، الفاظ کو یاد کرتا ہوں دماغ سے نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول چھوٹی سی گزارش لے کے آیا ہوں، مجھے قرآن کے بدلے میں کوئی وظیفہ سکھا دیں، میں وظیفہ وہ پڑھوں، اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم یہ پڑھا کرو، میں تمہیں 5 کلمے سکھاتا ہوں، آپ بھی یاد کر لینا، 5 کلمے سکھاتا ہوں، یہ 5 کلمے پڑھو گے اللہ تمہیں قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صحابی کے چہرے پہ خوشی آ گئی، کہا اللہ کے رسول بتائیے، آپ نے فرمایا تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتا ہے اللہ سے ٹھہرو ایک منٹ، میں ذرا ان کو دہرا لوں، بوڑھا آدمی ہے نا بھول جاتا ہوں، میں ذرا دہرا لوں ان کو، اپنی انگلیوں پہ گننے لگ گیا، کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دہرا لیے، یاد ہو گئے تو بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ نا رسول اللہ سے کہتا ہے اللہ کے رسول ھذا لربی فمالی، اللہ کے رسول یہ تو سارے کلمے میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو سارے اللہ کے لیے، اللہ تو پاک ہے، اللہ ساری تعریفیں تیری ہے، اللہ تو بڑی بڑائی عظمت والا ہے، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے اللہ سارے قوت و اختیارات تیرے پاس ہے، یہ سارے کلمے میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں 5 کلمے اور سکھا دیتا ہوں، وہ تیرے لیے ہوں گے۔ فرمایا جی اللہ کے رسول اللہ نے سکھا دیے، میرے صحابی تم کہا کرو رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ 5 کلمے تم کہتے ہیں اللہ سے ٹھہرو میں ان کو دہرا لوں ذرا، پھر دہراتا ہے، کہتا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یاد کر لیے اللہ کے رسول یہ کلمے میرے لیے اور وہ 5 کلمے میرے رب کے لیے، 5 میرے لیے 5 میرے رب کے لیے۔ اللہ کے رسول اگر میں ان کلمات کو پڑھوں گا قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں تمہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اس بوڑھے انسان کے چہرے پہ ایسے خوشی آئی، اس کے چہرے پہ جو لکیریں بن چکی ہیں ان کے اندر بھی روشنی پھوٹ رہی ہے، اتنا خوش ہوا، اس کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ بوڑھا تھا، اتنے جوش سے اٹھا جیسے چھلانگ لگاتا ہے، بڑے شوق کے ساتھ اٹھا اور ان کلمات کو یاد کرتا جا رہا ہے، ان کلمات کو یاد کرتا جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا صحابہ سے؟ ان ھذا الرجل قد ملا یدہ بالخیر، اللہ اے میرے صحابہ یہ بات سن لو، یہ بوڑھا انسان 10 کلمے یاد کر کے جانے والا جو قرآن کا بدل ہے، قرآن نہیں ہے قرآن کا بدل ہے، اس نے یہ 10 کلمے یاد کر لیے، کائنات کے رب نے اس کے ہاتھوں کو خیر سے بھر دیا ہے۔ اب جو بندہ قرآن کے بدل کے کلمے یاد کرتا ہے اللہ اس کو خیر سے بھر دیتا ہے، جو قرآن یاد کرے اللہ اس کو کتنی خیر عطا فرماتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یاد، اچھا قرآن مجید کا ایک اللہ کے کلام ہے نا، قرآن مجید اللہ کے کلام کا ایک چھوٹا سا لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹا سا لفظ ہے، پوری کائنات کے رب نے اس لفظ کے ذریعے پیدا کی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے پیدا کی ہے۔ لفظ کیا بلا؟ لفظ کن، لفظ کن، اس کے صرف 2 حرف ہیں، کاف نون، کن، یہ اللہ کی کلام ہے، چھوٹا سا لفظ 2 حروف پہ مشتمل، یہ چھوٹا سا لفظ اتنے قوت اور طاقت والا ہے کہ رب نے پوری کائنات اس لفظ کی بنیاد پہ اس کو پیدا کیا ہے۔ صرف 2 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایک انسان کو، ایک اپنے عرش کو، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، باقی پوری کائنات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا۔ رب کی کلام لفظ کن کے اندر اتنی طاقت ہے
اس سے اللہ آسمان بھی پیدا کرتا ہے، زمین بھی پیدا کرتا ہے، پہاڑ بھی پیدا کرتا ہے، ندیاں نالے بناتا ہے، سمندروں کا نظام چلتا ہے، فضاؤں ہواؤں کا نظام چلتا ہے، سورج چاند ستارے سیارے بنتے ہیں، دن رات کا نظام بنتا ہے، بارشوں بادلوں کا نظام بنتا ہے، بجلیاں کڑکتی ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں، طرح طرح کے پودے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے نظام، کتنی نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لفظ کن کے اندر، رب کی کلام کے چھوٹے سے لفظ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اور جو رب کا کلام 6232 آیات پر مشتمل ہے، اس کلام کے اندر کتنی برکت ہوگی، جو پورے کا پورا قرآن مجید ہے۔ اگر لفظ کن رب کی کلام ہے، اتنی قوت و طاقت کا مالک ہے، تو پورا قرآن کتنی طاقت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے، اس کتاب کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلت بھی عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس سے کہا تھا، علیک بتلاوت کتاب اللہ فإنہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ۔ میرے صحابی، قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کیا کرو، ہر روز کیا کرو، ہمہ وقت کیا کرو، جب موقع ملے، جب ٹائم ملے تلاوت کیا کرو۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور قیامت والے دن وہ بندہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جو بدبخت نہیں ہوگا وہ اللہ کی جنت میں جانے والا ہوگا۔ قرآن سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو مقام کتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ اچھا، یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، حافظ قرآن اور دین کے علماء، اللہ کی قسم یہ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، اللہ کی فوج کے سپاہی۔ اچھا، فوجیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا، کنٹرول کرنا معاملات کو۔ حافظ قرآن، قرآن سے محبت کرنے والے رب کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اپنے فوجیوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ حافظ قرآن، قرآن کے الفاظ کے محافظ ہیں، اور علماء قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر، قرآن کا مفہوم، قرآن کی تشریح کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب تک حافظ قرآن دنیا میں زندہ ہے، کسی انسان کے اندر جرت نہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کو تبدیل کر کے دکھائے، اور جب تک علماء زندہ ہے کسی میں جرت نہیں قرآن کی تفسیر غلط کر کے دکھائے۔ جہاں پہ کوئی ڈنڈی مارے گا اس کی غلطی پکڑی جائے گی۔ خلیفہ مہدی کے پاس ایک بندہ آیا، یہودی انسان تھا۔ خلیفہ مہدی عباسی خلیفہ تھا، اس کے پاس ایک یہودی نوجوان آیا، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا ذہین۔ خلیفہ اس کی باتیں سن کے بڑا متاثر ہوا۔ خلیفہ کے دل میں خیال آیا، ایسا خوبصورت بندہ جو ہے نا، اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے اسے دعوت دے دیا، اللہ کے بندے تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وحباؤ۔ اس نے کہا ہم یہودی ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مجھے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ چلا گیا واپس۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مالی حالات تنگ ہو گئے۔ اس نے جا کے نہ سوچا کہ اب کوئی پیسہ کمانا چاہیے، ہیلے بہانے اللہ پیدا کرتا بسا اوقات۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی طرف سے نا تورات لکھی، اپنی کتاب تورات۔ کچھ ایتیں یاد تھیں، کچھ ایتیں دیکھی، کچھ اپنی طرف سے لکھ کے نا جیسے غلط سلط دل میں آیا تورات لکھ لی۔ لکھنے کے بعد یہودیوں کے پاس لے کے گیا، یہ میں نے تورات لکھی ہے۔ یہودیوں نے پیسے دیے، تورات خریدی، پاکیزہ کتاب کا احترام کیا، سینے سے لگایا، اپنے گھروں میں سجایا اور بیٹھ گئے آرام سے۔ پھر اس کو مالی مشکلات سامنے آئیں، اس نے سوچا اب کیا کروں؟ اس نے کہا چلو انجیل لکھتا ہوں۔ انجیل لکھ دی، اپنی طرف سے جو آیتیں یاد تھی وہ شامل کی، کچھ آیات اپنی طرف سے بنائی، کچھ مسئلے ادھر ادھر سے پکڑے، تورات میں شامل کر دیے۔ اللہ اکبر، تورات کے نسخے تیار کیے، عیسائیوں کے پاس لے کے گیا، میں نے انجیل لکھی ہے، یہ انجیل میرے سے لے لو۔ عیسائیوں نے انجیل خریدی، پیسے دیے، انجیل کو سینے سے لگایا، آنکھوں پہ لگایا، منہ سے چوما، اپنے گھروں میں لے گئے، بیٹھ گئے آرام سے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مالی حالات مشکل پیش آئی۔ اس نے سوچا
तौरात लेने वाले थोड़े थे, यहूदियों की तादाद इतनी नहीं, ईसाइयों की तादाद इतनी नहीं, इस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं, कुरान लिखता हूँ, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा पैसे बनेंगे। इसने कुरान मुक़द्दस के साथ वो हशर किया जो पहले तौरात से किया था, जो पहले इंजील से किया था, अपनी तरफ से आयतें शामिल करके, अपनी तरफ से अल्फाज शामिल करके कुरान मजीद लिख दिया। शाम की तारीकी में, रात की तारीकी में कुरान ले के निकला, मुसलमानों के पास गया, मुसलमानों को दिया, मैंने कुरान लिखा है, कुरान मजीद मुझसे ले लो। मुसलमानों ने पैसे दिए, कुरान के नुस्खे खरीदे, अपने घरों में लेके गए। यहूदी बयान करता है अभी सुबह का सूरज तलूर नहीं हुआ था कि मेरे घर के दरवाजे पे मुसलमानों का जम्मे गफीर मौजूद था। मुसलमानों ने मेरी वो सारी गलतियां जो मैंने कुरान मजीद के अंदर की थी, आयात की गलतियां, जबर जेर की गलतियां, नुक्तों की गलतियां, अल्फाज की गलतियां, मानी मफाहीम की गलतियां, तरकीब की गलतियां, सियाको सबाब की गलतियां, तकदीम ताखीर की गलतियां, मद शद की गलतियां, जो सारी गलतियां मैंने की थी, मुसलमानों ने एक एक गलती निकाल के मेरे मुंह पे मार दी कि तुमने कुरान मजीद के अंदर ये गलतियां की हैं। यहूदियों को पता नहीं चला तौरात में क्या गलती की, ईसाइयों को पता नहीं चला इंजील में क्या गलती की। कुरान के ये मुहाफिज, अल्लाह के ये सिपाही, कुरान की हिफाजत करने वाले, ये हाफिज़े कुरान मेरे दरवाजे पे इकट्ठे हुए, सारे जमा हो के आए, मेरी सारी गलतियां निकाल के मेरे सामने रख दी कि यहाँ पे तूने डंडी मारी है, यहाँ पे तूने ज्यादती की है, यहाँ पे तूने जुल्म किया है। जब इसने ये सूरत हाल देखी, कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो के महदी के पास आ गया। महदी ने पूछा कि मुसलमान क्यों हुए हो? कहता इसलिए कि मेरे साथ ये मामला पेश आया, मैंने मुसलमानों के रवैये को देखा, कुरान से मोहब्बत को देखा, कुरान की हिफाजत को देखा, कुरान की महफूज इज्जत को देखा, मेरे दिल में आवाज़ आई ये सच्चे मुसलमान हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, अपनी किताब से मोहब्बत करने वाले, लिहाजा इनके साथ चलना चाहिए। इसलिए मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। आखिर में आपके सामने दो चार बातें इसी हवाले से कि हमें कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए। आप बेशक बूढ़े हो गए ना, लेकिन कुरान को पढ़ें, पता है इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक शागिर्द गुजरे इमाम ज़ुफ़र। इमाम ज़ुफ़र सारी ज़िंदगी फ़िक़्ह की खिदमत करते रहे, फ़िक़्ह लिखते रहे, फ़िक़्ह पढ़ाते रहे, फ़िक़्ह के मसाइल हल करते रहे। उम्र के आखिरी सालों में दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार मुझे कुरान याद करना चाहिए, कुरान याद करना चाहिए। कुरान मजीद याद करने लगे, 2 साल के अंदर कुरान याद कर लिया। इधर कुरान याद किया, उधर मौत का वक्त आया, अल्लाह के सामने पेश हो गए। बाद में ना अपने एक दोस्त को ख्वाब में मिले, उसने पूछा इमाम ज़ुफ़र तुमने दीन की बड़ी खिदमत की है, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? कहते हैं मेरी पूरी ज़िंदगी का हिसाब, पूरी ज़िंदगी का हिसाब कायनात के रब ने साइड पे कर दिया। आखिरी 2 साल जिनमें मैंने कुरान मजीद याद किया था, उन 2 सालों की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अबू मसूद नामी एक बंदे का जिक्र करते हैं अपनी किताब सीर अलामुन नुबला में। अबू मसूद नामी एक बंदा, इसको अल्लाह ने मालो दौलत दिया था। देखो ना, ये दीन के इदारों से मोहब्बत किया करो, दीन के इदारों से प्यार किया करो, ये बात हमारे समझने की है। अबू मसूद नामी बंदा या अपने माशरे के अंदर, अपने इलाके के अंदर नाबीने बच्चों को तलाश करता। जो बच्चे नाबीने होते थे ना, उनको अपने घर में लेके आता, उनको लिबास देता, खुराक देता, रिहाइश देता, उन्हें कुरान के हाफिज बनाता। इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 80 नाबीना बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया। 80 नाबीना बच्चों को। हमारी मस्जिद में बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं ना, आप इनके मुहाफिज बने, आप इनके निगरान बने, इनके मददगार बने। बच्चे और लेके आए, अपने रिश्तेदारों से लेके आए, महल्लेदारों से लेके आए, उनके मामन निगरान बने, उन पे पैसा खर्च करें, कभी न कभी उनको कोई न कोई चीज़ खिलाया करें, उनको पढ़ाने वाले उस्ताद गिरामी की खिदमत करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कुरान से मोहब्बत करने वालों में शामिल करेगा। 80 नबीना बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया, फौत हो गए, बेटे को ख्वाब में मिले, बेटे ने सवाल कर लिया, अब्बू जी आपने 80 नबीना बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया, अल्लाह ने आपको कितना मुकाम दिया होगा, कितनी फजीलत दी होगी। कहने लगे बेटा अभी पूरे कुरान का तो अल्लाह ने हिसाब नहीं किया, मैंने 80 नबीना बच्चों को जो सूरा फातिहा याद करवाई थी ना, उसी वजह से कायनात के रब ने मुझे जन्नत का आला मुकाम अता फरमा दिया है, उस एक सूरत के हिसाब से। बाकी तो हिसाब भी होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। ये बड़ी वफादार किताब है,
बड़ी खुददार किताब है। वफा करने वालों से वफा करता है और जफा करने वालों से वफा नहीं करता। एराज करने वालों से मुंह फेर लेता है और जो इससे मोहब्बत करता है दुनिया में भी उसका साथी, कब्र में भी उसका साथी, हशर में भी उसका साथी, जन्नत के अंदर भी उसके साथ होगा। कोई अमल जन्नत के अंदर साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुरान जन्नत के अंदर भी इंसान के साथ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक का अता फरमाए। आपका बैठना, आपका सुनना कायनात का खालिक व मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मैंने ना फेसबुक पे बाय चांस मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक शेर सुना। अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। का अपने अंदाज़ था, बड़ा प्यारा अंदाज़, दिल में बैठने वाली बात है। अगरचे उनका अंदाज़ तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं शेर आपके गोशगुजार कर देता हूँ अपने अल्फाज में, पंजाबी के अल्फाज में। ओ माँ रमज़ाना तेरी साड़ी होन लगी जुदाई, ओ माँ रमज़ाना तेरी साड़ी होन लगी जुदाई, फिर मिलांगे किस्मत नाल रब ने जी उम्र बधाई। इंशाअल्लाह ये शायद हो सकता है आज की रात माह रमज़ान की आखिरी रात हो, अल्लाह करे हो सकता आज की रात एक कदर की रात हो, या रब की रहमत और तौफीक से अल्लाह चाहे तो हमें एक रात और भी नसीब कर देगा, एक दिन हमें और भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह की तौफीक से ये उम्मीद है अल्लाह ताला अपने फजल से हमें एक दिन और भी अता फरमाएगा, ताकि हम अपनी नेकियों में इजाफा कर लें, अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें, अल्लाह से तौबा कर लें, अपनी गलतियों पे नादिम हो जाएं, शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो जाए, हम अपने रब को मना लें, अल्लाह में मौका अता फरमा दें। लेकिन ये जो दिन आज का एक दिन बाकी है या 2 दिन है, इन 2 दिनों में ठीक ठाक मेहनत करें, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।